السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل۔ میں آج کل جو 2019 سے جو ہمارے ایک وائرس نے جسے آ کر یہ جیسے پینڈیمک جس نے کاز کی ہوئی ہے اور جسے پوری دنیا کا جو نظام ہے دھرم برم ہو گیا ہے، جو ہمارا سفر وہ دھرم برم ہو گیا ہے، پوری جو ہماری جو انڈسٹری تھی، جو ہمارے ہم جب چاہیں ہم ایک ملک سے فلائی کر کے دوسرے ملک میں چلے جاتے تھے، تو وہ اس کو دیکھ لیں کہ کیسے ابھی تک اس کا گلا جو دبا ہوا ہے ابھی تک وہ نہیں ہے، ابھی تک جو کاروبار ہیں وہ پوری طرح سے واپس نہیں آئے، ابھی طرح ہی لمبی لائنیں جو ہیں وہ سیکیورٹی کی اسی طرح ہیں، ابھی تک وہ دیکھیں کہ PCR جو ٹیسٹ ہے اس وائرس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کون سا ہے، اور اب جو ہمارے پاس نیا چیلنجز ہیں باوجود اس کے کہ فائزر، مڈرنا اور ہمارے پاس یہ چائناز کی ہمارے پاس اور اب تو کئی ملکوں کی ویکسین جو ہے وہ آ چکی ہے اور کافی جو لوگوں کو ہم ویکسینیٹ کر چکے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی دوڑ ہے کہ وائرس جو ہے کووڈ وائرس جسے ہم کورونا کہتے ہیں، یہ تو کئی ہزاروں سالوں سے یہ ہمارے پاس موجود ہے، اور لیکن یہ ہمیں یعنی انسانوں کو یہ بیماری نہیں دیتے، تنگ نہیں کرتے تھے، اس لیے ہم نے ان کو نہیں اتنی قریب سے دیکھا، نہیں اسٹڈی کیا، نہیں اس کا کچھ ہم نے کوئی سدے باب کیا کہ کس طریقے سے اس سے بچا جائے۔ لیکن جب 2019 میں یہ ہوا تو پھر اس نے جس طریقے سے یہ ہمارے لاک اپ ہوئے اور کس طرح سے شہر کے شہر جو تھے اجڑ گئے اور کئیوں میں کرفیو لگ گیا، اور پھر ہم سارے اس پہ پریشان ہوئے۔ تو اب اس وائرس نے کیا کیا ہے کہ جب دیکھا کہ مجھے ویکسینیٹ بھی کر رہے ہیں لوگ، ماسک پہن رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو گھروں میں بند کر کے وہ سوشل ڈسٹینس بھی کر رہے ہیں، تو اس کے اب ویریئنٹس جو ہیں آنے شروع ہو گئے۔ تو اب ہم نے یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یا امریکہ میں جیسے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول ہے CDC نے، ان کی جو مرچ کرتے ہیں جب یہ وائرس جو ہے اپنی جو جیسے کھال ہے، جیسے کھال کے اوپر جیسے زیبرا ہے اس کے اوپر وہ سٹرائپس ہوتی ہیں، اسی طرح جب آپ دیکھیں گھوڑے پہ نہیں ہوتی، لیکن گھوڑا کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی خاکی رنگ کا ہوتا ہے، کوئی مرون رنگ کا ہوتا ہے، کوئی سفید ہوتا ہے، تو اس کے اوپر جو سپاٹس ہیں جیسے ٹراؤٹ ہے، یہ جو رین پہ ٹراؤٹ ہے اس کی پوری باڈی پہ آپ کو براؤن براؤن سپاٹس ملیں گے، تو یہ اس کے اوپر جو ہیں وہ ایک سپائکس ہوتی ہیں، جو یہ RNA یعنی یہ جو وائرس ہے اس کا یعنی یہ کووڈ کا جو وائرس ہے، یہ ایک جو اس کا جو میسنجر RNA ہے اس کا، اس میسنجر RNA کی اگر ایک آپ کو چھوٹا سا بال ہو تو اس کی جو سرفیس ہے اس کے اوپر جو پروجیکشن سی نکلی ہوئی ہیں ان وہ وہاں پہ یہ جو ایک ریسیپٹر سائٹس ہے جس سے یہ اٹیچ کرتا ہے اپنے آپ کو ہیومن سیل کے ساتھ، اور یہ پھر اس کے اندر گھس کے جا کے ریپلیکیٹ ہوتا ہے اور پھر یہ بیماری کاز کرتا ہے۔ اگر یہ جب آپ کھانستے ہیں یا آپ کو ناک کو آپ باہر پھینکتے ہیں تو یہ جو ڈراپلٹس اس کے ہوتے ہیں جو ہوا میں ہوتے ہیں جو ایک سے دوسرے انسان کو چلے جاتے ہیں، یہ اس کے اندر یہ سفر کرتا ہے اور یہ ان تک پہنچتا ہے۔ اگر آپ نے ماسک پہنا ہوگا تو ظاہر ہے آپ یا اس سے دور ہوں گے تو پھر فاصلے کی وجہ سے آپ تک نہیں پہنچے گا، ماسک پہنا ہوا تب بھی یہ نہیں پہنچے گا، لیکن اگر آپ نے بھی نہیں ماسک پہنا ہوا اور جس کو یہ وائرس ہے جس کے گلے میں اور ناک میں، تو وہ آپ تک کھانسنے میں اس میں پہنچ جائے گا اور آپ کے بھی پاس چلا جائے گا، اور جب یہ وائرس اس سیل کو اٹیچ کرتا ہے خاص طور پہ سانس کے راستے، جب یہ پھیپھڑے میں جا کر اٹیچ کرے گا تو یہ اس کے اندر جا کر صرف ریپلیکیٹ ہی نہیں کرتا، یہ پھر بڑی بری طریقے سے اس کو یہ ڈسٹرائے کرتا ہے۔ تو اسی لیے آپ ان کا اگر ایکس رے کرائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں کے ساتھ ہی جب کووڈ کی انفیکشن ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے جو ان کا ہوتا ہے، کیونکہ پھیپھڑے میں ہی آپ کی جو پورے خون کا جو ہے گندا خون، اس میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسچینج ہوتی ہے آکسیجن سے جب ہم ہوا کو اندر لے جاتے ہیں، انہیل کرتے ہیں، تو اسی لیے جو پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ آکسیجن سیچوریشن ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ جو فنکشنل لنگ ہے جو وہ کیا کس حد تک وہ اس وائرس نے کھا لیا ہے، اور صرف
ایکس رے تک انتظار نہیں کرتے کہ اس میں دیکھیں کہ لنگ کا تو ٹیشو رہا ہی کوئی نہیں، اب تھوڑا سا ایک شیڈو مل رہا ہے جو وائرس نے کھا کھا کے اس فیفڑے کو ختم کر دیا ہے. تو پھر آپ نے دیکھا ہے کہ پھر اس کو کوئی یعنی ایک نو ریٹرن کی ایک پوزیشن آ جاتی ہے، اور پھر وہ انسان جو ہے وہ بچتا نہیں ہے. تو اب اس نے وائرس نے نا اپنی اس پروٹین سے جس کے ساتھ چمٹتا تھا کرتا تھا وہ میوٹیٹ کر کے اس نے اس کو بدلنا شروع کر دیا. تو آپ کو پتا ہے کہ جب یہ اپنا پہلا وائرس آیا تو ہم نے اس کو صرف تاکہ پتہ چلے بجائے 1 2 3 کے کرنے یا ABC کرنے کے، ہم نے اسے الفا بیٹا اور ڈیلٹا کر دی. ڈیلٹا ہم نے کیا تو ایکچولی وہ انڈیا میں وہ ویریئنٹ پایا گیا تھا اور وہ بے حد وہ خطرناک تھا. اور آپ اپنے دیکھیں اب تو وہ ایون دیکھا ہے تو 80% جو ایون امریکہ میں ہے وہ ڈیلٹا ہی ہے. اور وہ جو اس وقت جتنے لوگوں کی موت کا بن رہا ہے وہ جو انڈیا سے وہ آیا تھا. اور کیونکہ سفر لوگ کرتے ہیں ہوائی سفر، اور وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا یہ ایک عام سی تھی، کاروبار کے لیے جائیں یا ویسے اپنے رشتہ داروں کے لیے جائیں تو آپ یعنی ایک اسینشل جسے ٹریول کہتے ہیں تو وہ ساتھ لے آئے گا. جب وہ ساتھ لے آئے گا تو وہ آبادی جو ہے جہاں وہ آ کر چاہے وہ کسی بھی 52 امریکن اسٹیٹس میں سے ٹھہرے وہ وائرس وہاں آ گیا، جہاز میں بھی آ گیا اور پھر اس اسٹیٹ میں اور شہر میں آ گیا اور پھر وہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا تک پہنچ گیا. تو اب یہ ڈیلٹا تو ہر جگہ پہنچ چکا ہے. اب جو یہ اومیرون جو آیا ہے جو کہ ساؤتھ افریقہ سے جو ابھی جس کے اوپر آیا یہ اتنا وہ تگڑا نہیں ہے یہ لیکن یہ شروع میں جب آیا ہے تو اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا تگڑا ہوگا، یہ ڈیلٹا کا بھی باپ ہوگا، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. تو اس لیے یہ ٹریول ریسٹرکشن ہوئی کہ ان ملکوں سے جو لوگ ہیں ان کا سفر جو ہے بند کرو، وہ چاہے وہ پاکستان میں آئے، چاہے امریکہ میں آئے، چاہے انگلینڈ میں آئے. تو یہ نہیں جب دیکھا جو جہاں اس کو اسٹڈی کیا جا رہا تھا کہ یہ اتنا زیادہ خطرناک یعنی بیماری پروڈیوس کرنے کے لیے انسان کے لیے نہیں تھا. یہ 2 سے 3% یا زیادہ سے زیادہ 4% تک وہ لوگوں کو یہ مارتا تھا. تو یہ ڈیلٹا تو بہت خطرناک ہے، اس کے معاملے سے بہت خطرناک اور بڑا اسٹرانگ تھا. اب یہ بھی ہمیں خطرہ تھا کہ کیا یہ جو نئے یہ روپ اختیار کر رہا ہے وائرس یا میوٹیٹ کر رہا ہے جو ویریئنٹ جسے ہم کہتے ہیں، تو کیا جو ویکسین ہم نے پہلے جن کے ماں یا باپ کی جو اوریجنل جو وائرس تھا جس سے یہ پینڈیمک سٹارٹ ہوئی تو کیا اس کے خلاف بھی اس کا اثر ہوگا. تو یہ ایک لحاظ سے فارچونیٹ ہیں ہم کہ اس کا پورا اثر یہ تو نہیں، لیکن کافی حد تک جو ویکسینیٹڈ آدمی ہیں اس کو اس سے پروٹیکشن مل گئی. یعنی اس کے لیے یعنی اس اومیرون اسپیسیفک یا ڈیلٹا اسپیسیفک ویکسین بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس سے ساتھ ماسک پہننا یا سوشل ڈسٹینس رکھنا یا احتیاط کرنا یا صابن سے ہاتھ دھونا یہ بے حد ضروری ہے. اور یہ میرا خیال ہے میں یہ ایک پبلک اویئرنیس کے لیے یہ ویڈیو کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک یہ ڈاکٹر سنجے گپتا ہے، میں اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں اور یہ ان کا CNC جو ان کا جو ایک ٹیلی ویژن چینل ہے امریکہ کا تو وہ ان کا یہ ہیلتھ کا ایڈوائزر ہے اور یہ ہے نیورو سرجن. لیکن یہ کیونکہ ڈاکٹر تو ہے اس لیے وہ اس کے اوپر بول رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کی شکل آپ کو نہ دکھائی جائے اس ویڈیو میں، لیکن آپ اس کی آواز سنیں گے اور یہ جو وائرسز ہیں ان کی پکچرز دیکھیں گے اور ان کے آپ جو اسپائک پروٹینز ہیں وہ دیکھیں گے اور کس طریقے سے یہ وہ کرتا ہے تاکہ اس سے پبلک اویئر ہو جائے. Thousands of coronavirus variants have emerged since the beginning of the pandemic. Viruses like COVID-19 change or mutate constantly, and once they enter the body, they replicate and evolve. Here are 4 that the CDC have at one point described as variants of concern. Omicron was first identified as a new variant in November after a surge of cases in South Africa. Its emergence led to swift travel restrictions all over the globe. Now, here's why experts are specifically concerned about this. Omicron seems to carry a large number of mutations on its spike protein. That's what the virus uses to grab onto cells it infects.
One is called E484A, and it can make the virus less recognizable to some antibodies which defend us against infection. It could also impact how an infected person responds to monoclonal antibody treatments. The variant also carries a mutation known as N501Y, which could make the virus more likely to spread when people breathe, sneeze, or cough. Researchers and vaccine makers are still unsure whether these mutations could also impact vaccine efficacy, if the variant would be more transmissible, or if it would cause more severe illness. The Delta variant, that was first identified in India in October 2020. It now accounts for 99.9% of the cases in the United States, according to the CDC, and it's the dominant variant in much of the rest of the world. Like Omicron, Delta also carries a mutation on its spike protein, and it has been shown to evade the immune system to some extent. That means that even if you've been infected before with an older variant, it's possible you could still become infected with the Delta variant. The Alpha variant, which was first identified in September 2020, was of big concern to officials this spring. England, you may remember, was hit hard by Alpha, and it quickly spread around the world. It has been shown to be about 50% more transmissible than older variants, and it also carried lots of mutations, 23 of them. But in September 2021, it was actually demoted from a variant of concern to a variant being monitored by the CDC because of its low impact on the United States. The Beta variant was first seen in South Africa as early as May 2020. It has the E484K mutation, which can make the virus less recognizable to some antibodies, and the N501Y mutation, which is believed to make the variant more contagious. Blood tests have shown the Beta variant can infect people who have had COVID before, as well as people who've been vaccinated. और ये जो unnecessarily, जो गैर जरूरी जो इसके ऊपर वो वावेला है या सफर की restrictions हैं, वो हम ओवर रिएक्ट भी ना करें. इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ. लेकिन इसके साथ साथ मैं ये इस बात को भी जोर दूंगा कि ये एहतियात आप नहीं छोड़ सकते. वैक्सीनेशन का कोई उत्पादन नहीं है, ना ही मास्क का है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का है, ना ही हाथ धोने का है. ये आप करते रहें और ये देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो वायरस है ये कमज़ोर हो जाएगा और ये कमज़ोर होकर बिल्कुल जैसे वो नज़ले का या इन्फ्लुएंजे का है जिसकी अब सीजनल एक वैक्सीनेशन जिसे फ्लू शॉट कहते हैं वो इस तक आ जाएगा. तो इस नोट के साथ ही कि ये कुदरत की तरफ से आई है, इंसान को अल्लाह ताला ने बड़ा इल्म दिया है और अक्ल दी है. अगर हम ये अपनी एहतियात कर लें और फिर हम बिजनेस भी कर सकेंगे. ज़ाहिर है कुछ तब्दीलियां हमें करनी पड़ेंगी, सफ़र भी कर सकेंगे, पढ़ भी सकेंगे, स्कूल भी खुल जाएंगे. तो इन अल्फाज के साथ इससे कुछ आपको नया इल्म मिलेगा और आप एहतियात नहीं छोड़ेंगे. मैं आपसे इजाज़त